الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حضرات محترم، گزشتہ آیت میں دو باتیں عرض کی تھی. ایک بات یہ تھی کہ ان اول بیت وضع للناس، اللہ نے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا تھا وہ ببکۃ مبارکا، وہ بکے کے اندر بہت ہی بابرکت گھر ہے. دوسری بات یہ تھی کہ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اگر کوئی ہدایت کی جگہ ہے تو وہ اللہ کا یہ گھر ہے. آج کی آیت جو ہے آیت نمبر 97 میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات فیہ آیات بینات، یہ کیوں بابرکت ہے، کیوں مقدس ہے، کیوں عزت والا ہے؟ سب سے پہلی بات فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں ایک نشانی ہے مقام ابراہیم. یہ بیت اللہ کے دروازے کے بائیں طرف ایک پیتل کا چبوترا بنا ہوا ہے. اس کے اندر ایک پتھر ہے جس کے اندر 2 قدموں کے نشان ہیں، اور یہ وہ پتھر ہے جو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر لفٹ کا کام دے رہا تھا. جب اوپر ہونا ہوتا تو وہ خود بخود اوپر ہو جاتا، جب واپس کوئی چیز لینے کے لیے آنا ہوتا تو یہ نیچے ہو جاتا. اور اس میں تقریباً 4 انچ پاؤں پیوست ہیں اس کے اندر. اس پتھر کے اوپر چاندی کا خول لگا کے یہاں رکھا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو بھی انسان بیت اللہ میں جاتا ہے، مسجد حرام میں پہنچ کے اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اس کے بعد اس طواف کا حصہ ہے 2 رکعتیں ادا کرنی، اور اس کے لیے حکم ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑو. یعنی اگر نماز ادا کرنی ہے تو مقام ابراہیم کے قریب کہیں پہ نماز ادا کرو. اگر ممکن ہے تو بیت اللہ اور مقام ابراہیم کو درمیان میں لو اور وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اس پتھر کے متعلق یہ عرض کر دوں، یہ ہمیشہ سے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان یہاں پہ وسط ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ جب نبی کریم چھوٹے سے تھے، ابھی آپ کے دادا زندہ تھے، تو آپ کے دادا محترم جب حلیمہ کے گھر سے واپس آ گئے تو آپ کے دادا انہیں روزانہ لے کے بیت اللہ میں آتے تھے، کیونکہ اس وقت مکے کے سردار سب سے بڑے وہی تھے، عبد المطلب. وہ آ کے حرم کے صحن میں اپنا قالین فرش بچھاتے، اس پہ بیٹھتے اور ان کے بیٹے اس کے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے. 12 بیٹے تھے نبی کریم کے والد محترم کو چھوڑ کے 11 بیٹے باقی تھے. اور آج بھی عرب میں یہ ہے، یہاں میں نوجوانوں کے لیے یہ بات عرض کر دوں، آج بھی عرب میں یہ رواج ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا. حرم کے بہت بڑے امام جن کا نام ہر بچے کو آتا ہے، عبد الرحمن سدیس، جس کی آواز پوری دنیا سن کے محصور ہو جاتی ہے، اور آج حرمین کے سربراہ کی حیثیت سے وہ کام کر رہے ہیں. ان کا باپ چرواہا تھا.
بکریاں چرانے والا ایک شخص تھا، اور جب اس شخصیت کے باپ بیٹھا ہوتا تو ساری زندگی انہوں نے سامنے نہیں بیٹھے، کھڑے رہتے تھے۔ یعنی عربوں میں والدین کا احترام جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بلکہ ایک کلپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوان اپنے ضعیف والد کو مسجد سے پکڑ کے باہر لایا، اس نے اپنے باپ کا جوتا پکڑا اور اس کے قدموں میں پہنا رہا ہے، تو اس کا چھوٹا سا بچہ جو 2 سال یا 3 سال کا تھا، وہ اپنے باپ کا جوتا پکڑ کے اپنے باپ کے قدموں میں رکھ رہا ہے۔ یعنی یہ تربیت ہے عربوں کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے متعلق بہت احترام کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے، ہم آگے سے بول بھی لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ تو عبد المطلب کے بیٹوں میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے قلیم پہ بیٹھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، یہ جا کے دادا کی گودی میں بیٹھ جاتے یا ان کے قلیم پہ جا کے بیٹھ جاتے۔ ان کے بیٹے ہٹانے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کہتے میرے اس بیٹے کو نہ ہٹاؤ۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں انہیں منفرد بنایا تھا، ہر شخص دیکھنے والا آپ کو پیار کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے دادا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کھوجی آیا، اس نے بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کیا۔ کھوجی اس کو کہتے ہیں، شہری زندگی میں ہمیں نہیں پتا، گاؤں کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے۔ کھوجی وہ ہوتا ہے جو قدموں کے نشان پہچانتا ہے، اور اگر قدموں کا نشان 10 میل بھی جاتا ہو تو وہ اسی قدم کو چلتے چلتے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو وہ آیا، طواف کرتے کرتے آیا تو عبد المطلب کے سامنے رک کے دیکھنے لگا بڑے غور سے، پھر چلا گیا، پھر چکر لگا کے آیا، پھر کھڑا ہو کے دیکھنے لگا۔ جب 3-4 دفعہ ایسا ہوا تو انہیں بھی محسوس ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے پوچھ لیا، بھائی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کہنے لگا ہے سردار میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ عبد المطلب نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ میرا پوتا ہے، میرے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے۔ کہنے لگے سردار اس بچے کے قدموں کے نشان اور وہ جو مقام ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ اس وقت کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چند سال کے تھے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے نا، تو لوگوں نے آپ سے پوچھا جی انبیاء سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ جو درمیانے رنگ کے، یعنی نہ وائٹ تھے نہ بلیک تھے، اور گنگریالے بالوں والے، ذرا جسم موٹا تھا آپ کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وہ بہت خوبصورت تھے، اور ان کی تشبیہ بیان کی۔ کہا ابراہیم کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صاحب کو دیکھ لو، یعنی اپنے متعلق فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ دیکھنا ہے تو اپنے صاحب کو دیکھ لو۔ تو یہ اس کھوجی کی بات اور پھر آپ کی بات کتنی مماثلت رکھتی ہے۔ یہ قدمیں اسی طرح تھے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان قدموں کی اتنی عزت بنائی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑنا۔ تو یہاں فرمایا فی، پہلی بات یہ کہی فیہ آیات بینات، اس میں بہت ظاہر نشانیاں ہیں۔ ان میں ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔
نشانی کیا ہے؟ ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس اللہ کے گھر میں داخل ہوگا امن ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں جاہلیت میں جب قتل و غارت گری عام تھی، اس وقت بھی اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تو بیت اللہ کے اندر کچھ نہیں کہتا تھا، یعنی بار بار جا کے بدلہ لے لیں گے، مکے سے نکل کے لے لیں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ جو یہاں آئے اسے امن دینا۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے دیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں، تاریخ عالم کے اندر جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک اتنی بڑی مکس گیدرنگ جس میں دنیا کی مختلف اقوام کے لوگ آتے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ آتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ الجھتا نہیں ہے، ایک امن کے ساتھ یہ سارا فیسٹیول ہوتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے، اور کوئی جو ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ انسان کو یہ سمجھ آئے کہ وہاں فلاں جھگڑا اس طرح ہو گیا تھا، فلاں قوم سے لڑ پڑی، ایسا نہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی یہاں داخل ہوتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس گھر کی ایک تقدس، اس کی عظمت، اس کی قدر یہ ہے کہ اللہ نے اس گھر کا حج مقرر کر دیا لوگوں کے لیے جو رستے کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس جانے کے پیسے بھی موجود ہیں، صحت بھی ہے، اور وہ سارا کچھ کرنے پہ قادر ہیں، رستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور اسے موت آ جاتی ہے، اللہ پھر اسے مسلمان مردہ نہیں سمجھتا، وہ یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے۔ بعض لوگ بڑے آسانی سے حج کا انکار کرتے ہیں۔ حج استطاعت کے باوجود نہ کرنا کسی بھی انسان کی انتہائی بدبختی کی علامت ہے۔ اور کہاں جو نہیں کریں گے ومن کفر، جو اس اللہ کے گھر کے حج کا انکار کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، پھر اللہ دونوں جہانوں سے بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی یہ انتہائی ناراضگی کا اظہار ہے۔ اور بلکہ نبی کریم اس وقت اس سال بہت اس بات کا پروپیگنڈا ہوا ہے، یہ نبی کریم نے ایک دفعہ حج کیا تھا، ہم زندگی میں اتنی مرتبہ حج کیوں کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بکواس ہے ساری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے 8 ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا، 9ویں سال آپ نے حضرت ابوبکر کو بھیجا، کیونکہ ابھی مشرک وہاں تھے، لوگ ننگا طواف کرتے تھے، اس لیے آپ نے مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وہاں اعلان کر دو کہ مشرک پلید ہے، اس سال کے بعد یہ یہاں سے نکل جائے، جو مشرک ہوتا ہے وہ مشرک بن کے یہاں نہیں رہ سکتا۔ آج بھی آپ جب مکہ جاتے ہیں تو باب مکہ ہے، جس طرح قرآن کی رحل ہوتی ہے اس طرح مکے کے بعد دروازہ ہے، جسے باب کا مطلب دروازہ، مکے کا دروازہ، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس دروازے سے ممنوع لغیر المسلمین، یہاں سے غیر مسلم اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ بائی پاس ہے، حدود حرم سے باہر آگے نکل جاتے ہیں دوسرے شہروں میں، مکے میں کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ مکے میں صرف وہ داخل ہو سکتا ہے جس کے پاس کلمہ طیبہ کا سرٹیفکیٹ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے وہ داخل ہوگا، وگرنہ نہیں۔ پھر نبی کریم نے حج کیا، اور حج کے بعد 2 یا 3 مہینے، حج ذی الحج میں ہوتا ہے، ذی الحج کے بعد محرم، صفر،
اور ربیع الاول میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد تو آپ کو موقع ہی نہیں ملا. سیدنا ابو بکر 2.25 سال حکومت، 2 سال حج کے لیے جاتے رہے. سیدنا عمر 9 سال حکومت، 9 سال حج کے لیے جاتے رہے. سیدنا عثمان 11 سال حکومت، 10 سال حج کے لیے جاتے رہے. سیدنا علی 6 سال حکومت، ہمیشہ حج کے لیے آتے رہے. آج بہت سے لوگوں کے منہ پھٹے ہوئے ہیں جو اللہ کی اس عبادت سے لوگوں کو روکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پہ حج عمرہ کیا کرو. جو پے در پہ حج عمرہ کرے گا اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا جس طرح بھٹی میں لوہا ڈال کے تم اسے گلاتے ہو وہ پانی بن جاتا ہے، اس کی ساری میل ختم کر دیتے ہو، وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. پے در پہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا جسے اللہ نے استطاعت دی ہے وہ 5 سال کے بعد دوبارہ حج نہیں کرتا، وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اسلام کے احکامات کے متعلق دنیا کے لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے اولین بات، ہمارے لیے اتھارٹی اللہ کی ذات ہے اور کائنات دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. یہ اتھارٹی ہے، جو وہ کہیں گے ہم نے وہ ماننا ہے. ہمیں مسلمان ہی تب تسلیم کیا جائے گا جب ہم اس اتھارٹی کے اپنے آپ کو فرما بردار کر لیں. تو یہاں پہ اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ گھر عبادت کے لیے سب سے پہلا وضع کیا، وہ مکہ میں ہے اور اس میں نشانیاں ہیں. اور نشانیاں کیا ہیں؟ اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے نصیب میں کر دے، اور جو کر چکے ہیں اللہ پھر توفیق عطا فرمائے. کیونکہ حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا کی اگر کسی جگہ پہ تھوڑی سی تکلیف یا مشقت آتی ہے انسان تہیا کرتا ہے آج کے بعد یہاں نہیں آؤں گا. لیکن یہ گھر ایسا ہے جتنی بھی مشقتیں اٹھا لو گھر واپس آنے کی دیر ہوتی ہے پھر تڑپتا ہے کہ میں گھر چلا جاؤں. اور حقیقت بات یہ ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اپنی ایمان کی خیر بنانی چاہیے. ہمارے اندر ایمان کی نعمت نہیں ہے کہ ہمارے دل میں اللہ نے اس گھر کی محبت ڈالی ہی نہیں. جبکہ اسے دیکھتے ہی حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کو دیکھتے ہی یہ کہو اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما. اے اللہ اس گھر کے عزت، اس کے شرف اور اس کی حرمت میں اور اضافہ فرما. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس گھر کا احترام، اس گھر کی زیارت، اس گھر میں جا کے اپنی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم اس گھر میں جا کے طواف کریں، اس گھر میں جا کے اعتکاف کریں، اس گھر میں جا کے فرائض کو ادا کریں، اس گھر میں جا کے نوافل پڑھیں، وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے گھر کو محبت کی نظروں سے دیکھیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں جہنم سے دور، اللہ کے قریب اور جنت میں داخلے کا سبب بنے گی. اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میرے عزیز بھائیو، امید ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے سب نے روزہ رکھا ہوگا. آج کے دن کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کے مطابق فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی، لا الہ الا اللہ اور اللہ کی حمد بیان کرو. وہ تکبیرات جو عیدین میں پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ پڑھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود پڑھیں. آج سارا دن ہماری کیفیت یہی ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت کریں. شام تک ہم اپنے نامہ اعمال میں بہت سی خوبصورت باتیں لکھوا لیں. ایک تو ہمارے گناہوں کی انشاءاللہ معافی کا سبب بنے گا، ایک پچھلے سال کی، ایک آئندہ سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا، اور دوسرا یہ سب کچھ کرنے سے
ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو ذکر کرنے والا بنائے اور اپنا شکر کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا